انسان کے سامنے گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کر کے رائے راست سے ہٹا دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا انسان کو برا لگتا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود کھانا ہے، جوا ہے، یہ بری چیزیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی مسلمان پھر بھی یہ کام کر لیتے ہیں، تو شیطان کیسے ان سے یہ کام کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو ہی انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوگا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، نماز نہیں ادا کرے گا، اس کے پیغمبر کی بتلائی ہوئی سنت پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر اس کے لیے تو راستہ آسان ہے کہ اس کو گمراہ کر کے وہ اپنا ساتھی اور رفیق بنا کر جہنم میں لے جائے۔ بعض گناہ تو ایسے ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ان کو گناہ سمجھنا تو دور کی بات ہوتی ہے، لوگ ان کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے شیطانی ہتھ کنڈے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ کون کون سے ذرائع اختیار کر کے ہمیں ورگلاتا ہے، راہ راست سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں جنت کے راستے سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے بعض چیزیں ہم اپنے سابقہ پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں۔ آج ہم جو چیز ذکر کرنے جا رہے ہیں، شیطان کے جس ہتھ کنڈے کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے تزئین گناہ، یعنی شیطان کس طرح سے گناہوں کو ہمارے لیے مزین کرتا ہے، اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور پھر ہم سے اس طریقے سے وہ گناہوں کے کام کرواتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ کام شیطان کیسے کرتا ہے۔ تو پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن زاہد صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب، تزئین گناہ یہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے، تو قرآن مجید کس انداز میں ہمیں آگاہ کرتا ہے شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے، تاکہ ہم اس سے خود کو بچا سکیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے بے شمار حربے ہیں، بے شمار طریقے ہیں، اور اس کے بے شمار انسان پر کیے جانے والے وار ہیں۔ وہ اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں نے اس کو کسی طرح جنت میں نہیں جانے دینا، پوری کوشش اور دگ و دو اور دن رات اسی سوچ میں لگا ہوا ہے کہ میں نے اس کو گمراہ کر کے جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو ان میں جتنے اس کے غلط منصوبہ جات ہیں یا حربے کہہ لو، ان میں ایک یہ بھی اس کا حربہ ہے کہ انسان کے سامنے گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کر کے انسان کو رائے راست سے ہٹا دیتا ہے، اور وہ اللہ کا باغی بنا کر جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا، اللہ ذوالجلال نے، کہ یہ شیطان شروع سے اس نے ایک لفظ کہا تھا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، کہ میں انہیں ضرور ایسی چیزیں ان کے سامنے مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انہیں گمراہ کر کے میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، اللہ کے راستے سے ہٹا دوں گا، اس کا نافرمان اور باغی بنا دوں گا۔ اب دیکھیے، آپ پیچھے چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، وہاں اللہ کے نیکوکار بندے تھے جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی
اطاعت اور نبی کی فرما برداری کی۔ اب جب وہ اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے تو اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات مزین کر کے داخل کر دی، ان کے ذہنوں میں یہ بات ابھاری کہ دیکھو وہ تمہارے کتنے خیر خواہ لوگ تھے، کتنے پیار اور محبت والے تھے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ تم ان کو اپنی عبادت گاہوں میں ان کی تصویریں رکھو، ان کی یاد تازہ رکھنے یاد کے تازہ لیے۔ رہے گی۔ ان کا طریقہ عبادات، اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے جو طریقے تھے وہ آپ ان کو دیکھیں گے اور آپ کو وہ ذہن نشین ہوں گے اور آپ اسی طرح عبادت کرتے رہیں گے۔ اب مزین کیا نا اس کے لیے خوبصورت، یہ ایک بات ذہن میں بھی آتی ہے کہ ہاں واقعتاً یہ ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے ان کی تصویریں اپنے معبد خانوں میں رکھ لی۔ اب یہ جو پہلی پوزیشن کے لوگ تھے یہ ختم ہو گئے اور اب ان کے اولاد آ گئی، اگلی نسل شروع ہو گئی۔ اب ان آنے والی نسل کے ذہنوں میں ڈالا کہ تمہارے باؤ اجداد ان کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ ان سے مدد مانگتے تھے، ان کے سامنے اپنی جبین جھکایا کرتے تھے، ان سے نظر و نیاز جو پیش کر کے اپنے سارے کام ان سے کروایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نیکوکار بندے تھے، لہٰذا آپ ان سے التجا و دعا کے لیے ان کی عبادت کریں، یہ اللہ ذوالجلال کو خود منا لیں گے۔ یعنی شرک کی ابتدا یہ کروا رہا ہے شیطان۔ اس نے مزین کر کے، خوبصورت کر کے ایک ایسا حربہ استعمال کیا جس سے حضرت انسان اس کے پیچھے چل کر گمراہی کے دانے پر چلا گیا، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال نے اسی گناہ کے بارے میں کہا تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے اس کی کوشش یہ تھی کہ میں کسی طرح ان کو توحید اور عقیدے کی خرابی پیش کر کے ان میں ایسی چیز پیدا کر دوں جو مزین کر کے ان کو غیر اللہ کی عبادت پر ابھارے اور ان کی آخرت برباد ہو جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ شاہ صاحب یہ تو ہو گیا عقیدے کی خرابی کا معاملہ، کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے شرک کا وجود نہیں تھا، جی، تو سب موحدین تھے، تو شیطان نے شرک کو مزین کر کے پیش کیا اولاد آدم کے سامنے اور ان کو شرک کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب مشرک جو ہیں، شرک کرنے والے شرک کر رہے ہیں لیکن اس کو وہ برائی نہیں سمجھ رہے، کیونکہ شیطان نے ان کو اتنا خوبصورت بنا کے شرک کو پیش کیا ہے کہ وہ کر شرک رہے ہیں، کر گناہ رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں، ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں یہ شیطان نے اس سلسلے کو پھر آگے بھی بڑھایا ہوگا۔ تو آج ہم اگر بات کریں اپنے کلمہ گو مسلمانوں کی، تو کیا ایسے ہمیں لگتا ہے کہ شیطان آج بھی یقیناً اپنے مشن پر تو اب بھی وہ لگا ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی کلمہ گو مسلمانوں کو شیطان ان سے شرکیہ اعمال کرواتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں محترم، اللہ ذوالجلال کا قرآن ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے، برہان بھی ہے، اور ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا اس میں راز بھی ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے حضرت انسان کی فلاح کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام میں کہ شیطان نے ابن آدم کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر کے پیش کیے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا وہ افعال و وہ کام جو نہیں پیارے تھے، یا اس طرح کہہ لیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، لیکن ان اعمال کو انہوں نے خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے۔ مثلا پیش یہ کیا کہ بھئی دیکھیں آپ تو بہت گناہ گار ہیں، جی آپ اتنے گناہ گار ہیں، اتنے سیاہکار ہیں کہ آپ اور وہ اللہ ذوالجلال کی ذات کتنی بابرکت ذات ہے اور کتنی عرفہ ذات ہے، لہٰذا آپ بہت گناہ گار ہیں، اس لیے آپ ایسے کریں کہ تم
ان بزرگوں کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، ان کو جناب جی کھانے کھلاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو اور ان کو راضی کرو۔ جب یہ راضی ہو جائیں گے تو یہ تمہاری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، اور وہ اللہ ذوالجلال پھر ان کی بات مانتے ہوئے وہ تم پر راضی ہو جائے گا۔ اس طرح آپ ان کے پاس آئیں، ان کی عزت کریں، ان کی توقیر کریں، ان کے سامنے رکوع سجود کریں، اور اس حد تک لے جاتا ہے کہ ان کو تم نے ہر صورت خوش کرنا ہے، وہ کسی انداز میں بھی آپ کریں، کرنے کے بعد یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو ان کی تو اللہ موڑتا نہیں، لہٰذا تمہاری نجات کا ذریعہ اور سبب یہ بن جائے گا۔ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کی آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ تو یہ شیطان کا گویا کہ شرک کو ان کے لیے مزین بنا کر پیش دیکھو نا، قرآن نے کہا ہے کہ وہ شیطان ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ تم یہ کام بہت اچھا کر رہے ہو، تم دیکھو یہاں دیگ پکاتے ہو اور وہاں لے کر جاتے ہو اور وہاں تقسیم کرتے ہو، کتنے غریب غربا کو مسافر کھائیں گے تو وہ حضرت خوش ہو جائیں گے، لہٰذا وہ خوش ہو گئے تو وہ اللہ کو راضی آپ خود کر لیں گے۔ جبکہ اس کے برعکس رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، میں فلاں جگہ پر وہ دیگ پکانا چاہتا ہوں یا کچھ کھانا پکا کر تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں کوئی بت تو نہیں تھا یا کبھی میلہ ٹھیٹھا لگتا ہو؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اور اس قسم کا؟ فرمایا نہیں، ویسے ہی اس علاقے میں اس جگہ پر میری خواہش ہے۔ تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، یعنی کہ کہیں شیطان اس کو گمراہ کر کے اور اللہ کی نافرمانی پر نہ ابھار رہا ہو، تو اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سوال چند کیے اور کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو اجازت دی۔ شاہ صاحب، عقیدہ توحید کے بعد سنت کی پیروی یہ ایک اہم، ایک مسلمان کے لیے ضروری، یعنی فریضہ ہے کہ وہ اپنے اعمال میں وہ سنت کی پیروی کرے۔ اور شرک جتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بعد دوسری باری آتی ہے بدعات کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بدعات کے اندر کیسے ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ ان مسلمانوں کو بدعات کے اوپر لگانے میں بھی شیطان کا کوئی کردار ہے؟ محترم، اس میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ شیطان ہر وہ راستہ اختیار کرتا ہے ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اور اللہ سے دور کرنے کے لیے، جنت سے دور کرنے کے لیے، جہنم کے قریب کرنے کے لیے، جو کسی بھی معاملے میں تھوڑی سی بھی اس کو کرن نظر آتی ہونا کوئی انسان بھٹک جائے گا اور راستے سے ہٹ جائے گا اور میرا جو اس کے ساتھ تعلق قائم ہو کر میں اس پر ہیوی ہو کر جہنم لے جاؤں گا، تو وہ چاہے عبادات ہوں یا اعمال ہوں یا پھر صدقہ خیرات کی صورت کیوں نہ ہو، یا پھر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت اور تعلیم کا میدان کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے تو دیکھا ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے جی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں سے کیوں نہیں کھاتا بھائی؟ کیونکہ بائیں سے تو شیطان کھاتا ہے۔ تو اس نے مذاقاً، اور یہ اس کے دل میں شیطان نے ڈالا ہے جی جی کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر اور آپ کی اس بات کی جو ہے نا نفی کر۔ اس نے کہا یہ میرا تو ہاتھ دایاں اٹھتا ہی نہیں، بلند ہوتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایسے ہی ہے تو اللہ کرے تیرا ہاتھ شل ہو جائے اور یہ بلند ہو ہی نہ۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کی زندگی میں کبھی اس کا ہاتھ اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو گویا کہ شیطان کی یہاں بھی کتنی کوشش تھی اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکرار کیا اور اس نے وہ کلمہ نازیبا استعمال کیے جو ایک عظیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے سامنے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو گویا کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برعکس عمل کروانا یہ بھی اس کا ایک راستہ ہے،
اور اسی طرح نئے نئے کام ایجاد کر کے لوگوں کو اس پر ابھارنا اور ان پر چلانا اور ان کو خوبصورت کر کے دکھانا تاکہ کہیں یہ واپس نہ لوٹ آئے. اس لیے یہ بھی اس کا ایک وہ حرکت ہے بری جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. دین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے چلے گئے. جی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نیا کام شروع کیا تو وہ مردود ہے. تو اس قدر بدعت کے بارے میں وعید کے باوجود لوگ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے اندر نئی نئی یعنی بدعات جو ہے وہ جاری کرتے ہی رہتے ہیں اور ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بدعات کی طرف لگانے میں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بدعت جو ہے، نبی علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے. اس کے باوجود بھی لوگ کیوں بدعات کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور نئے نئے کام دین کے اندر کیوں شروع کر لیتے ہیں؟ کیا اس میں بھی شیطان کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر غور کریں کہ ہمارے ناظرین اس پر پورے غور کریں کہ شیطان جب پوری کوشش کرتا ہے ایک انسان پر اپنا تسلط جمانے میں، لیکن وہ نمازی ہے، وہ نیک اور متقی پرہیزگار ہے، گناہ تو وہ کرے گا گناہ نہیں. تو وہ کر نہیں سکتا، نہ تو شراب پی سکتا، نہ زنا، نہ کوئی بھی گناہ ہے. وہ کوئی گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں. اب شیطان جو ہے وہ دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے، وہ دوسرا اختیار طریقہ کرتا ہے. وہ پھر کیا کہتا ہے کہ بھئی دیکھ، یہ جو بدعات جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیا کام جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا، حکم نہیں دیا، اس کو ایجاد کرتا. اس کے ذہن میں اتنا پیار اور محبت والا عمل پیش کر کے کہ دیکھو آپ مثال کے طور پہ آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تو آپ ان کے اصالہ ثواب کے لیے جو ہے نا وہ قرآن خوانی کرائیں، وہ قرآن ہی پڑھنا ہے نا. اب یہ یہاں مار کھا گیا. پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہے قرآن خوانی، یا صحابہ کی، یا محدثین کی، یا کسی بھی اہل العلم کی. تو اس نے اس کو یہ کمزوری دیکھی کہ اس کو نیکی کے نام پر میں گمراہ کروں. اب وہ کہنے لگا ہاں یہ تو ٹھیک ہے، میں اپنے باپ کی اصالہ ثواب کے لیے یہ کام کرتا ہوں قرآن خوانی کا، اور وہ کام رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لہٰذا اس سے کروا کر اسے وہ بدعت کا ارتکاب کرا رہا. اور وہ درود شریف بڑا نیکی کا کام ہے، درود پڑھنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اذان سکھائی ہے اس سے پہلے درود نہیں سکھایا. تو اب وہ کیا کرے گا کہ درود اذان سے پہلے اضافہ کروا دے گا دین کے اندر. تو آپ کئی چیزیں دیکھیں، مثلا کہ درود پاک کا ہے، کوئی کسی نے پہلے کر لیا، کسی نے درمیان میں اس کا اضافہ کروا دیا کسی سے. اور یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ تھی نا کہ ثم صلوا علیہ، یعنی اذان مکمل ہو جائے پھر مجھ پر درود پاک پڑھو. اس نے کہا کیا عرض ہے، پہلے شروع کر لو، کوئی بات نہیں. ایک تو لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور اذان سنیں گے، اور ایک پھر وہ اذان کی طرف آئیں گے، نماز کی طرف آئیں گے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہیں گے تو وہ متوجہ تو ہوں گے. لہٰذا آپ یہ کام کر لیں. یہ کون سا برا کام ہے؟ یہ کہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ تو یہ اس انداز سے اس آدمی سے یعنی کہ بدعات کروا کے اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جا رہا ہے. اس لیے یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار جو وہ حربہ استعمال کر رہا ہے انسان کو. بدعتی کے بارے میں اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو دوسرے گناہ ہوتے ہیں انسان ان سے توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ وہ گناہ ہوتے ہیں نا. تو انسان کو احساس ہوگا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ چھوڑ دے گا. لیکن بدعت کو وہ کیوں چھوڑے گا؟ اس لیے کہ وہ تو نیکی سمجھ کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے خوبصورت کر رکھا ہے، مزین کیا ہوا ہے. وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. کیوں؟ وہ اس کو برا مان نہیں رہا، قبول کر ہی نہیں رہا. صحیح. شاہ صاحب، اسی طرح ہم اگر گناہوں کی بات کرتے ہیں کہ فطری طور پر انسان گناہوں کو برا ہی سمجھتا ہے. مثلا جھوٹ بولنا انسان کو برا لگتا ہے، زنا ہے، شراب ہے، سود کھانا ہے، جوا ہے، یہ بری چیزیں ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی
مسلمان پھر بھی یہ کام کر لیتے ہیں، تو شیطان کیسے ان سے یہ کام کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ حالانکہ یہ گناہ ہے، اور ایک سلیم الفطرت مسلمان جو ہے وہ ان کو گناہ ہی سمجھتا ہے، ان سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا شیطان ہی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ وہ انسانوں سے یہ اعمال کروانے پر جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ان سے یہ اعمال کروانے میں؟ اس میں محترم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا کہ حضرت انسان کے اذہان و قلوب پر سحر کرنا ہے، یہ اس کو اپنی محبت میں اور اس پر اس انداز سے خوبصورت کر کے دنیا دکھا رہا ہے کہ وہ انسان کو کسی چیز کا اتدراک ہونے ہی نہیں دیتا، یعنی اس کا نقصان اس کے ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا، بھی اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کو خوبصورت کر کے جو وہ پیش کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب وہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے تو انسان سوچنے پر بھی اگر سوچے تو وہ پھر بھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ دن رات اس کے کندھوں پر سوار ہے، جسم کے اندر گردش کر رہا ہے، ہے۔ دوسرا کہ ہم انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو ہی انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوگا، اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، نماز نہیں ادا کرے گا، اس کے پیغمبر کی بتلائی ہوئی سنت پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر اس کے لیے تو راستہ آسان ہے کہ اس کو گمراہ کر کے وہ اپنا ساتھی اور رفیق بنا کر جہنم میں لے جائے۔ گناہ تو بہرحال قابل نفرت ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی مسلمان کثرت کے ساتھ بعض گناہ کرتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ان کو گناہ سمجھنا تو دور کی بات ہوتی ہے، لوگ ان کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ مثلاً موسیقی ہے، جیسے گانا سننا، تو اس کا لوگوں نے نام جو ہے وہ روح کی غذا رکھا ہے، تو یہ کیا یہ بھی اسی میں ہی شامل ہے؟ تزئین گناہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نے اس گناہ کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ جی، یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ انہوں نے، اب دیکھیں جن کے پاس جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ یا پھر ان کا ایک ذہن ہے اس کا کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری جو ہے روحوں کو غذا جو نصیب ہوتی ہے یا ملتی ہے یا ہمیں خوشی مل رہی ہے وہ اس موسیقی میں ہے، سکون ملتا ہے، یعنی راحت اور سکون اس موسیقی کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے یا ملتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں لگے ہیں، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دونوں پارٹیاں نا، ایک تو اللہ والی ہے، اس کو سکون اور راحت اللہ کے ذکر نصیب ہوتا ہے، تلاوت کلام مجید میں، اللہ سے، کے ذکر سے، نماز میں، رسول اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں۔ اور دوسری جو جماعت ہے یا دوسرے جو گروہ اس کے برعکس ہیں، ان کو شیطانی کاموں میں وہ واجے گاجے ہو گئے، یہ موسیقی ہو گئی، ڈھول ڈمکا یا اس طرح کے اور جو آلات ہیں ان سے یہ ریکارڈنگ غلط قسم کی اور فحشہ گانے، یہ ساری اسی کی بنائی ہوئی اور مزین کی ہوئی جو ابن آدم کے دل میں اس نے ڈال کر ان کو گمراہی کے دانے پر لے آئے۔ شاہ صاحب، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں کے واقعات ہماری عبرت کے لیے ذکر فرمائے ہیں، تو ایسے واقعات ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں کہ سابقہ امتوں کو ابلیس نے اس طریقے سے گمراہ کیا ہو کہ ان کے لیے گناہوں کو مزین بنا کر پیش کیا ہو؟ لیکن اللہ ذو الجلال نے کلام مجید فرقان حمید میں کئی مقامات، متعدد مقامات پر فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں بھی فرمایا ان کے لیے اس شیطان نے ان کے اعمال کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا کہ جس کی بنا پر انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، صحیح، اور انہوں نے اپنی اس روش پر عمل پیرا رہے جس کی بنا پر اللہ ذوالجلال ان پر ناراض ہوئے اور ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ ایسے قوم سبا کے بارے میں بھی قرآن مجید فرقان حمید اس بات پر شاہد ہے، یسجدون للشمس
من دون اللہ، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے تھے، اور وہ سورج کی پوجا کرنا تو قرآن نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ دیکھو اتنا بڑا سورج ہے، جب یہ طلوع ہوتا ہے تو روشنی روشنی ہو جاتی ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کی عبادت کی جائے، یہ بہت سارے فوائد اس محیط ہے، بہت سارے فائدوں پر، لہٰذا یہ خوبصورتی اس بات کا تقاضا کرتی کہ تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، تو لہٰذا شیطان کی اس خوبصورت عمل کو پیش کر کے ابن آدم سے یہ سجدہ وہ سورج کو کروا رہے ہیں۔ یعنی بے شمار اس طرح کفار مکہ یعنی کفار قریش کہہ لو، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے لیے بھی وہ لات، منات، عزا، حبل اور دیگر جتنے بھی معبودان باطل تھے، ان کی محبت اور عقیدت اس قدر ان کے ذہنوں میں مزین اور خوبصورت کر کے داخل کر دی کہ وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ہی نہیں تیار ہوئے، آخری دم تک وہ لڑے ہیں اور انہوں نے انکار کیا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ جانا پڑا۔ شاہ صاحب، یہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ابھی ہم نے پڑھا قرآن مجید کی روشنی میں کہ یہ تزئین گناہ کرتا ہے شیطان، گناہ کو مزین کر کے بناتا ہے انسانوں کے سامنے، تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیطان نے اس کے اوپر اپنا یہ وار جو ہے وہ چلا دیا ہے، یہ تزئین گناہ والا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو اس کی واضح دلیلیں کئی ایک ملتی ہیں۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے تو ہماری رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ نبی ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا ایک دشمن جنوں میں ہے اور ایک دشمن انسانوں میں ہے، اور فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تو یہ ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں، ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں کہ دھوکے اور فریب اور فراڈ کی کہ تم نے اس کو اس طرح گمراہ کرنا ہے، تم نے اس کو اس طرح اس پر ہیوی ہونا ہے اور اس کو رائے راست سے ہٹانا ہے، تو گویا کہ عام انسان تو پھر اس کے اس وار سے نہیں بچ سکتا، جس پر اللہ ذوالجلال کا فضل اور کرم ہوگا وہی تو بچ سکے گا، وگرنہ عام انسان اس کے جال میں پھنس کر رہ جائے گا۔ دیکھیں یہ کہے گا کہ آپ نے قرآن مجید ہی پڑھنا ہے نا، آپ کو قبر پر قرآن مجید لے جائیں، اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، وہاں قرآن مجید پڑھیں، جتنا پڑھو گے آپ کے باپ کو فائدہ ہوگا۔ اب اس کے لیے یہ خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے، یعنی وہ بدعت کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے اور پھر دلیلیں دے رہا ہے کہ دیکھ قرآن ہی تو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی تجھے روکے یا منع کرے تو اسے کہو کہ میں تو سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، میں تو آخری چاروں کل پڑھ رہا ہوں، یا گناہ کا کام تھوڑی ہے، میں کو گناہ کا کام تھوڑا میں کر رہا ہوں، میں تو قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ ایسے دیکھو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں پیش کرنا لگا ہوں بطور ایک دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، تو آپ نے وہ درود ابراہیم سے کہا ہے۔ اب کوئی درود ماہی ہے، درود لکھا، درود ہزارہ ہے، اور کیا کہ درود تاج، درود جناب جی پتہ نہیں کون کون سے درود نکال لیے ہیں، اور یہ پڑھتا رہے کہ جی میں بھی تو درود ہی پڑھ رہا ہوں، میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، اور مسنون درود کو چھڑوا دیا، مسنون درود سے اس کو ہٹا کر مصنوعی لگا دیا نا۔ تو اب یہ چھوڑنے کے لیے تیار اس لیے نہیں کہ شیطان دن رات سوار ہے، بھائی تو ان کی پیچھے نہ چلنا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، اس کے کندھوں پر سوار ہے کہ تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ بڑے بڑے کام ہو گئے، فلاں کے کام ہو گئے، فلاں کا جو کام نہیں چلتا تھا اس نے درود ماہی پڑھا اور وہ درود ماہی پڑھنے سے اس کا کام چل گیا، اور یہ دکان نہیں چلتی تھی اس نے درود تاج پڑھا اتنی 1000 مرتبہ، لہٰذا تو درود لکھا پڑھ۔ تو گویا کہ
ایک وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلائے ان کو خوبصورت کر کے لوگوں کو دکھا کے اس پر چلا کر انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ شیخ صاحب، معاشرے میں بے حیائی، عریانی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو آزادی کا نام دیتے ہیں، جی روشن خیالی کا نام دیتے ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی گویا کہ شیطان کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ وہ بے حیائی، وہ بے شرمی جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ گناہ کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں، اور لوگ اس کو روشن خیالی، حالانکہ وہ طریق خیالی ہے، اور وہ جس کو آزادی رائے کا نام دے رہے ہیں یا لبرلزم کا نام دے رہے ہیں، آزادی جس کو کہہ رہے ہیں، وہ تو اصل میں غلامی ہے شیطان کی۔ تو ساری بات کا گویا کہ ہم خلاصہ اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ ابلیس نے گویا کہ ان کو سبق پڑھایا ہے الٹا، اور کر یہ گناہ رہے ہیں، لیکن شیطان نے ان کے لیے اس کو ایسا خوبصورت بنا دیا ہے، ایسے خوبصورت الفاظ ان کو دے دیے ہیں کہ تاریکی کو یہ روشنی کہہ رہے ہیں، اندھیرے کو یہ اجالا کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ ناظرین کو کیا نصیحت کریں گے کہ شیطان کہ اس وار سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو نا، اس کے لیے آپ احباب اور ناظرین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم شیطان جو ہمارا بڑا دشمن ہے، جی، ہم اپنے دشمن سے بچنے کے لیے ایک طاقتور کا جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے کہ اس کی ہم حفاظت میں آئیں، یا ایک طاقتور رب العالمین کی ذات ہے، اس کے ہم متحد ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، تابع دار ہو جائیں۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر کو عام کریں، اور اللہ ذوالجلال کی عبادت میں لگے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ کسی طرح ہم جو شیطان کے بلاوے میں نہ آئیں اور اللہ کے راستے سے دور نہ نکل جائیں۔ دیکھو، بڑی پیاری سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ شراب کا نام بھی بدل لیں گے، سود کا نام بدل لیں گے، اس طرح اور گناہوں کے نام بدل کر ان کو اچھا تصور کر کے وہ کرتے چلے جائیں گے، اور وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس سے معافی بھی نہیں مانگیں گے اللہ سے، اور توبہ ہی نہیں، گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر توبہ کیسے کریں گے؟ جب اس کو برا سمجھیں گے نہیں تو وہ برائی پھر ان کے ذہن میں کیسے ہوگی؟ وہ اچھائی سمجھیں گے اور وہ کرتے جائیں گے، جس کا نتیجہ پھر اس کا الٹا ہے کہ اللہ تو ناراض ہو جائے گا اور شیطان ان پر راضی رہے گا۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے۔ تو ناظرین، آپ نے شیخ صاحب سے سماعت فرمایا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کہ ابلیس کس طرح سے ہمارے لیے مختلف قسم کے گناہوں کو، مختلف قسم کی برائیوں کو ہمارے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے کا پھر نام ہی نہیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ غلط کام ہم اس کو غلط سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ شیطان ہماری عقل پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ ہمیں وہ غلط کام اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کتاب و سنت سے رہنمائی لینی ہے۔ ہمارے لیے حق اور باطل کا جو معیار ہے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، صحیح اور غلط کی جو پہچان ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ جب ہمارے سامنے یہ تعلیمات موجود ہوں گی، حق اور باطل ہمارے سامنے واضح ہوگا، تو پھر جب ابلیس ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اپنے اس ہتھ کنڈے کے ذریعے سے، تو ہمیں کتاب و سنت کے ذریعے سے، اس علم کے ذریعے سے جو ہمیں بصیرت ملی ہوئی ہوگی، اس بصیرت کی روشنی میں ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ پائیں گے۔ شیطان ہمیں کہے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے، اس کو کر لو، لیکن ہمارے پاس تو کتاب و سنت کی رہنمائی موجود ہوگی، ہم کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکیں گے۔ شیطان ہمیں ہزار پٹیاں پڑھائے کہ یہ کام کر لو، یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں تو معلوم ہوگا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم جان چکے ہوں گے کہ یہ غلط کام ہے، شیطان پھر ہمیں کبھی بھی نہیں بہکا پائے گا۔ تو ناظرین،
اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے شیطانی حربے کے تذکرے کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔